آئیے قرآن پڑھیں۔ ہر روز قرآن پاک کا ایک رکوع ترجمہ اور تفسیر کے ساتھ الفاظی معنی کے ساتھ آئیے قرآن پڑھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئیے قرآن پڑھیں کے سلسلے میں آج ہم سورہ بقرہ کی آیت نمبر 122 سے 129 تک ترجمہ اور تفسیر کے ساتھ پڑھیں گے اور ساتھ ساتھ لفظی معنی جاننے کی بھی کوشش کریں گے۔ یہ اس پارے کا رکوع نمبر 15 ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین۔ یا بنی اسرائیل کا معنی ہے اے بنی اسرائیل، اذکروا تم یاد کرو، نعمتی میری نعمت، التی جو کہ انعمت میں نے انعام کی، علیکم تم پر، وانی اور یہ کہ میں نے فضلتکم تمہیں فضیلت دی، علی کا مطلب پر، علی العالمین یعنی زمانے والوں پر۔ اس آیت کریمہ کا ترجمہ ہے اے اولاد یعقوب، میں نے جو نعمتیں تم پر انعام کیں انہیں یاد کرو اور میں نے تمہیں تمام جہانوں پر فضیلت دے رکھی تھی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کا دوسرا نام اسرائیل ہے، اور اسرائیل کا معنی جیسے عربی میں عبداللہ ہوتا ہے، اللہ کا بندہ، ایسے ہی جو ان کی زبان تھی اسرائیلی، اس زبان میں اسرائیل کا مطلب بھی عبداللہ ہی ہوتا ہے۔ وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَفْسٍ شَيْئًا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلَا تَنْفَعُهَا شَفَاعَةٌ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ۔ وَاتَّقُوا اور ڈرو، یومن کا مطلب وہ دن، لا تجزی بدلہ نہ ہوگا، نفسن کوئی شخص، عن نفسن کسی شخص سے، شیئن کا مطلب کچھ، ولا یقبل اور نہ قبول کیا جائے گا، منہا اس سے، عدل کوئی معاوضہ، ولا تنفعها اور نہ اسے نفع دے گی، شفاعت شفاعت کوئی سفارش، ولا ہم ینصرون اور نہ ان کی مدد کی جائے گی۔ اس آیت مبارکہ کا ترجمہ ہے اس دن سے ڈرو جس دن کوئی نفس کسی نفس کو کچھ فائدہ نہ پہنچا سکے گا، نہ کسی شخص سے کوئی فدیہ قبول کیا جائے گا، نہ اسے کوئی شفاعت نفع دے گی اور نہ ان کی مدد کی جائے گی۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ۔ وَإِذ اور جب، ابتلا کا مطلب آزمایا، ابراہیم یعنی ابراہیم علیہ السلام، ربہ ان کا رب، بکلمات چند باتوں سے، فَأَتَمَّهُنَّ وہ پوری کر دیں، قال اس نے فرمایا، انی بے شک میں، جاعلُکَ تمہیں بنانے والا ہوں، للناس لوگوں کا، اماماً امام، قال کا مطلب اس نے کہا، واو کا مطلب اور، من ذریتی میری اولاد سے، قال اس نے فرمایا، لا نہیں، ینالو پہنچتا، عہدی میرا عہد، ظالمین کا مطلب ظالم یعنی ظالم کی جمع ظالمین ہے۔ جب ابراہیم علیہ السلام کو ان کے رب نے کئی باتوں سے آزمایا اور انہوں نے سب کو پورا کر دیا، تو اللہ نے فرمایا کہ میں تمہیں لوگوں کا امام بنا دوں گا۔ عرض کرنے لگے کیا میری اولاد کو؟ فرمایا میرا وعدہ ظالموں سے نہیں ہے۔ آزمایا مطلب کلمات سے مراد احکام شریعت یعنی مناسک حج، ذبح پسر یعنی بیٹے کو ذبح کرنے والا، ہجرت، نار، نمرود وغیرہ، وہ تمام آزمائشیں جن سے حضرت ابراہیم علیہ السلام گزارے گئے اور ہر آزمائش میں کامیاب اور کامران رہے، جس کے صلے میں امام الناس کے منصب پر فائز کیے گئے۔ چنانچہ مسلمان ہی نہیں، یہودی، عیسائی، حتیٰ کہ مشرکین عرب سب ہی میں ان کی شخصیت محترم اور پیشوا مانی جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس خواہش کو پورا فرمایا جس کا ذکر قرآن مجید میں ہے۔ ہم نے نبوت اور کتاب کو اس کی اولاد میں کر دیا، پس ہر نبی جسے اللہ نے مبعوث کیا اور ہر کتاب جو ابراہیم علیہ السلام کے بعد نازل فرمائی، اولاد ابراہیم ہی میں یہ سلسلہ رہا۔ ابن کثیر اس کے ساتھ ہی یہ فرما کر کہ میرا وعدہ ظالموں سے نہیں، اس امر کی وضاحت فرما دی کہ ابراہیم کی اتنی اونچی شان اور عند اللہ منزلت کے باوجود اولاد ابراہیم میں سے جو ناخلف اور ظالم مشرک ہوں گے، ان کی شقاوت و محرومی کو دور کرنے والا کوئی نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں پیغمبر زادگی کی جڑ کاٹ دی گئی۔ اگر ایمان و عمل صالح نہیں تو پیر زادگی اور صاحب زادگی کی بارگاہ الہی میں کیا حیثیت ہو سکتی ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، من بتابہ عملہ لم یسرع
بہی نصب ہی، صحیح مسلم شریف، جس کو اس کا عمل، اس کا مطلب یہ ہے کہ جس کو اس کا عمل پیچھے چھوڑ گیا، اس کا نسب اسے آگے نہیں بڑھا سکے گا۔ وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَرُكَّعِ السُّجُودِ۔ وَإِذْ، اور جب، جعلنا کا مطلب ہم نے بنایا، البیت کا مطلب خانہ کعبہ، مثابتاً کا مطلب اجماع کی جگہ، للناس لوگوں کے لیے، وامناً اور امن کی جگہ، واتخذوا اور تم بناؤ، من سے مقام ابراہیم یعنی ابراہیم علیہ السلام، مصلاً نماز کی جگہ، وعاہدنا اور ہم نے حکم دیا، الہ کو ابراہیم علیہ السلام کو، و اسماعیل اور اسماعیل علیہ السلام کو، ان طہرا کہ پاک رکھیں، بیتیہ وہ میرا گھر، للطائفین طواف کرنے والوں کے لیے، والعاکفین اور اعتکاف کرنے والوں کے لیے، ورکع اور رکوع کرنے والوں، والسجود اور سجدہ کرنے والوں کے لیے۔ ہم نے بیت اللہ کو لوگوں کے لیے ثواب اور امن و امان کی جگہ بنائی، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم نے بیت اللہ کو لوگوں کے لیے ثواب اور امن و امان کی جگہ بنایا، تم مقام ابراہیم کو جائے نماز مقرر کر لو۔ ہم نے ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام سے وعدہ لیا کہ تم میرے گھر کو طواف کرنے والوں اور اعتکاف کرنے والوں اور رکوع و سجود کرنے والوں کے لیے پاک صاف رکھو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسبت سے جو اس کے بانی اول ہیں، بیت اللہ کی دو خصوصیتیں اللہ تعالیٰ نے یہاں بیان فرمائیں۔ ایک لوگوں کے لیے ثواب کی جگہ، دوسرے کے معنی ہے لوٹ کر آنے کی جگہ۔ جو ایک مرتبہ بیت اللہ کی زیارت سے مشرف ہو جاتا ہے، دوبارہ سہبارہ آنے کے لیے بے قرار رہتا ہے۔ یہ ایسا شوق ہے جس کی کبھی تسکین نہیں ہوتی، بلکہ روز افزوں اس میں اضافہ ہوتا رہتا ہے۔ دوسری خصوصیت امن کی جگہ، یعنی یہاں کسی دشمن کا خوف بھی نہیں رہتا، چنانچہ زمانہ جاہلیت میں بھی لوگ حدود حرم میں کسی دشمن جان سے بدلہ نہیں لیتے تھے۔ اسلام نے اس کے احترام کو باقی رکھا، بلکہ اس کی مزید تاکید اور توسیع کی۔ یہاں مقام ابراہیم سے مراد وہ پتھر ہے جس پر کھڑے ہو کر حضرت ابراہیم علیہ السلام تعمیر کعبہ کیا کرتے رہے۔ اس پتھر پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قدم کے نشانات ہیں۔ اب اس پتھر کو ایک شیشے میں محفوظ کر دیا گیا ہے، جسے ہر حاجی طواف کے دوران بآسانی دیکھتا ہے۔ اس مقام پر طواف مکمل کرنے کے بعد 2 رکعت پڑھنے کا حکم ہے، وہ اس آیت میں ہے، وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا بَلَدًا آمِنًا وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ آمَنَ مِنْهُم بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ قَالَ وَمَنْ كَفَرَ فَأُمَتِّعُهُ قَلِيلًا ثُمَّ أَضْطَرُّهُ إِلَىٰ عَذَابِ النَّارِ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ۔ وَإِذْ قَالَ اور جب کہا ابراہیم علیہ السلام نے، رب میرے رب، اجعل بنا، ھذا بلدن اس شہر کو، آمناً امن والا، ورزق روزی دے، اہلہ من الثمرات اس کے رہنے والے پھلوں کی، من آمنا جو ایمان لائے، منہم ان میں سے، باللہ اللہ پر، والیوم الآخر اور آخرت پر، قال فرمایا، ومن کفرا اور جس نے کفر کیا، فامتعہ اس کو نفع دوں گا، قلیلا ثم تھوڑا سا، پھر اضطرہ کا مطلب ہے اس کو مجبور کروں گا، الی طرف عذاب بالنار یعنی دوزخ کے عذاب کی طرف، وبئسا اور وہ بری جگہ ہے، المصیر لوٹنے کی، یعنی کہ جس جگہ پہ کوئی لوٹ کر جاتا ہے کسی بھی جگہ سے، تو سب سے بری جگہ وہ جہنم ہے، دوزخ ہے۔ جب ابراہیم علیہ السلام نے کہا، اے پروردگار تو اس جگہ کو امن والا شہر بناؤ اور یہاں کے باشندوں کو جو اللہ تعالیٰ پر اور قیامت کے دن پر ایمان رکھنے والے ہوں پھلوں کی روزیاں دے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں کافروں کو بھی تھوڑا فائدہ دوں گا، پھر انہیں آگ کے عذاب کی طرف بے بس کر دوں گا، یہ پہنچنے کی بری جگہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعائیں قبول فرمائیں، یہ شہر امن کا گہوارہ بن گیا، اور وادی غیر کھیتی والی ہونے کے باوجود اس میں دنیا بھر کے پھل فروٹ اور ہر قسم کے غلے کی وہ فراوانی ہے جسے دیکھ کر انسان حیرت و تعجب میں ڈوب جاتا ہے۔ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا
انک انت السمیع العلیم۔ واو کا مطلب اور، از کا مطلب جب، یرفع اٹھاتے تھے ابراہیم علیہ السلام یعنی ابراہیم علیہ السلام القواعد بنیادیں من البیت خانہ کعبہ کی۔ واو کا مطلب اور، اسماعیل علیہ السلام ربنا ہمارے رب تقبل قبول فرما، منا ہم سے، انکا بے شک، انتا کا مطلب ہے تو، السمیع سننے والا، العلیم جاننے والا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کعبہ کی بنیادیں اٹھاتے جاتے تھے اور کہتے جا رہے تھے کہ ہمارے پروردگار تو ہم سے قبول فرما، تو ہی سننے والا اور جاننے والا ہے۔ ربنا واجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امۃ مسلمات لک وارنا مناسکنا وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ ربنا اے ہمارے رب، واجعلنا اور ہمیں بنا دے، مسلمین فرمانبردار، لکا اپنا، ومن اور سے، ذریاتنا ہماری اولاد، امتاً امت مسلمہ فرمانبردار، لکا اپنا، وارنا اور ہمیں دکھا، مناسکنا حج کے طریقے، وتب اور توبہ قبول فرما، علینا ہماری، انکا انتا بے شک تو، التواب کا مطلب توبہ قبول کرنے والا، الرحیم رحم کرنے والا۔ اے ہمارے رب، ہمیں اپنا فرمانبردار بنا لے اور ہماری اولاد میں سے بھی ایک جماعت کو اپنی اطاعت گزار رکھ، اور ہمیں اپنی عبادتیں سکھا اور ہماری توبہ قبول فرما، تو توبہ قبول فرمانے والا اور رحم و کرم کرنے والا ہے۔ ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمت ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم۔ ربنا اے ہمارے رب، وابعث اور بھیج، فیہم ان میں، رسولاً ایک رسول، منہم ان میں سے، یتلو وہ پڑھے، علیہم ان پر، آیاتک تیری آیتیں، واو کا مطلب ہے اور، یعلمہم انہیں تعلیم دے، الکتاب کتاب، واو کا مطلب اور، الحکمت حکمت، و یزکیہم اور انہیں پاک کرے، انکا انتا بے شک تو، العزیز غالب ہے، الحکیم حکمت والا ہے۔ اے ہمارے رب، انہی میں سے رسول بھیج جو ان کے پاس تیری آیتیں پڑھے، انہیں کتاب و حکمت سکھائے اور انہیں پاک کرے، یقیناً تو غلبہ والا اور حکمت والا ہے۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آخری دعا ہے، یہ بھی اللہ تعالیٰ نے قبول فرمائی، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مبعوث فرمایا۔ اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں اپنے باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت اور اپنی والدہ کا خواب ہوں۔ فتح الربانی جلد 20 صفحہ 181 سے 189۔ کتاب سے مراد قرآن مجید اور حکمت سے مراد حدیث ہے۔ تلاوت آیات کی تعلیم کتاب و حکمت کے بیان سے معلوم ہوتا ہے کہ قرآن مجید کی نفس تلاوت بھی مقصود اور باعث اجر و ثواب ہے، تاہم اگر ان کا مفہوم و مطلب بھی سمجھ میں آ جاتا ہے تو سبحان اللہ، سونے پہ سہاگا ہے، لیکن اگر قرآن کا ترجمہ و مطلب نہیں آتا تب بھی اس کی تلاوت میں کوتاہی جائز نہیں ہے۔ تلاوت بجائے خود ایک الگ اور نیک عمل ہے، تاہم اس کے مفہوم اور مطالب سمجھنے کی بھی حتی الامکان کوشش کرنی چاہیے۔ تلاوت و تعلیم کتاب اور تعلیم حکمت کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا یہ چوتھا مقصد ہے کہ انہیں شرک و تہمات کی علائشوں سے اور اخلاق و کردار کی کوتاہیوں سے پاک کریں۔ اس کے ساتھ ہی ہمارا آج کا سبق پورا ہوا۔ امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو اچھی لگے تو لائک، شیئر اور کمنٹ ضرور کیجیے گا، اور اگر آپ پہلی بار اس چینل پر تشریف لائے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیجیے اور گھنٹی کے بٹن کو دبا کر آل کے آئیکن پر ضرور کلک کر لیجیے گا تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچتی رہے۔ آپ سب کے قیمتی وقت کا بہت بہت شکریہ۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن پاک کو سمجھنے، پڑھنے اور اس پر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔